السلام علیکم ناظرین، خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ تمام ریاستی عازمین مکہ معظمہ روانہ، جملہ 15 قافلوں میں 5450 عازمین کی روانگی۔ گائے کا گوشت کھانے سے قرآن میں منع نہیں کیا گیا، گجرات میں لگائے گئے بینرز پر بیرسٹر اویسی کی تنقید۔ آر ایس ایس کے ادارے میں گورنمنٹ ہیڈ ماسٹرز کے تربیتی پروگرام پر مجلس کا سخت اعتراض، محکمہ تعلیم کے پرنسپل سیکریٹری سے نمائندگی۔ کشن باغ میں پیر کی رات ایک شخص کا قتل، آہنی سلاخوں سے حملہ، خون میں لت پت لاش پارکنگ میں دستیاب۔ اور حافظ بابا نگر میں 5 ستمبر کو ہوئے قتل کا معمہ حل، روڈر حاجی انصاری گرفتار۔ اور اب چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ جاریہ سال حج کے لیے تمام ریاستی عازمین ارض مقدس حجاز پہنچ گئے ہیں اور اکثر کا عمرہ بھی ادا ہو گیا۔ حج ہاؤس حیدرآباد سے روانہ ہونے والا آخری قافلہ بھی منگل کے دن جدہ پہنچ گیا۔ جوش ایمانی اور جذبہ قربانی کے نظارے جہاں حج کے دوران دیکھنے کو ملتے ہیں، وہیں عازمین حج کی روانگی کے وقت بھی ایمان افروز سما ہوتا ہے۔ ہر عازم دنیا اور کارہائے دنیا کے جھمیلوں سے اپنے آپ کو دور کر کے خدا کی راہ میں نکل پڑتا ہے، اور عازمین کو وداع کرنے کے لیے آنے والے رشتہ دار اور دوست احباب بھی خوشی و مسرت کے آنسوؤں کے ساتھ اپنے عزیزوں کو رخصت کرتے ہیں۔ سال 2015 میں فریض حج کی ادائیگی کے لیے حج کمیٹی کے ذریعے روانہ ہونے والے تمام ریاستی عازمین حج ہاؤس رزاق منزل نامپلی سے تلبیہ کی گونج میں روانہ ہو گئے۔ منگل کے دن جوش ایمانی سے سرشار عازمین کا آخری قافلہ بھی ارض مقدس حجاز کو پہنچ گیا۔ اس قافلے کو سیکریٹری اقلیتی بہبود عمر جلیل نے جھنڈی دکھائی۔ اس طرح حیدرآباد امبارکیشن پوائنٹ سے جملہ 15 قافلوں میں 5452 عازمین حجاز مقدس پہنچے۔ 5452 کے من جملہ 2 عازمین کو ویزا میں غلطی کی وجہ سے واپس آنا پڑا۔ یہ دونوں عازمین کرناٹک کے سید حسین اور عظیم النساء ہیں، جو 7 سپٹمبر کو حیدرآباد سے روانہ ہوئے تھے۔ یہ غلطی یا تو مرکزی حج کمیٹی کی ہے یا پھر سعودی ایمبیسی کی۔ بہرحال توقع ہے کہ یہ دونوں عازمین غلطی کی اصلاح کے بعد دوبارہ روانہ ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ 2 عازمین انتقال کر گئے ہیں۔ انتقال کرنے والوں میں 73 سالہ محمد احمد علی ہیں، جو ملک پیٹ کے ساکن ہیں۔ وہ 2 سپٹمبر کو روانہ ہوئے تھے۔ مکہ معظمہ میں بیمار پڑ گئے اور 7 سپٹمبر کو ان کی موت ہو گئی۔ دوسرے عازم 77 سالہ محبوب علی ہیں،
جو کرناٹک کے علاقے رائچور سے تعلق رکھتے تھے، حیدرآباد امبارکیشن پوائنٹ سے 7 سپتمبر کو روانہ ہوئے اور مکہ مکرمہ پہنچنے سے پہلے طیارے میں ہی قلب پر حملے کے باعث انتقال کر گئے۔ دونوں کی تدفین مکہ مکرمہ میں عمل میں آئی۔ باقی تمام عازمین بخیر و عافیت ہیں، جن میں سے تقریباً تمام کا عمرہ ادا ہو چکا ہے اور اب وہ مناسک حج ادا کرنے کے انتظار میں ہیں۔ وہ اس وقت دنیا کی سب سے مقدس سرزمین پر روحانی برکتوں سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ حج ہاؤس میں عازمین کی روانگی کے مرحلے تک متعلقہ عملہ اور رضاکارانہ طور پر خدمات انجام دینے والے والنٹیئرز مستعد و متحرک رہے اور بہتر سے بہتر خدمات کو یقینی بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اسرا دواخانے کے ڈاکٹرز اور اسٹاف نے بھی عازمین کی صحت اور ٹیکہ اندازی کے کاموں میں اپنی خدمات پیش کیں۔ اس موقع پر نائب وزیر اعلیٰ محمود علی نے بہتر انتظامات پر ذمہ داروں کو مبارکباد دی اور بالخصوص اسپیشل آفیسر ایس اے شکور اور سیکریٹری عمر جلیل کے اقدامات کی ستائش کی۔ نائب وزیر اعلیٰ نے حج کیمپ کے کامیاب انعقاد پر اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ ریاستوں کی تقسیم کے بعد لوگوں کے ذہنوں میں سوال اٹھ رہے تھے کہ دونوں ریاستوں کے عازمین کی روانگی کے بہتر انتظامات کیسے ہو پائیں گے، لیکن تلنگانہ حکومت نے بہتر انتظامات کر کے یہ کارنامہ کر دکھایا۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ان کی حکومت حیدرآباد میں سعودی قونصل خانے کے قیام کے لیے نمائندگی اور ضروری کارروائی کرے گی۔ 15 قافلوں میں روانہ ہونے والے یہ ریاستی عازمین 15 قافلوں میں ہی 14 سے 20 اکتوبر تک واپس ہوں گے۔ جو آج عازمین حج کہلا رہے ہیں وہ حج کے بعد حجاج کرام کہلائیں گے۔ حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اور صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ گائے کا گوشت کھانے سے ہونے والے نقصان کے تعلق سے جو قرآن سے منسوب بینرز لگائے گئے ہیں وہ جھوٹ پر مبنی ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں ایسا کوئی ذکر ہی نہیں کیا گیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے بیرسٹر اویسی نے کہا کہ یہ لوگ جھوٹ بولنے کے ماہر ہیں اور جھوٹ بولنے کی فیکٹری گجرات میں چلائی جا رہی ہے۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ
ان لوگوں کو نہ تو ہندو مذہب کے بارے میں معلومات ہیں اور نہ ہی رامائن اور مہابھارت کا علم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ان افراد کو مسلمانوں سے اتنی ہمدردی ہے تو پھر احمد آباد کے مسلم علاقوں میں میٹرو ریل کیوں نہیں چلائی جا رہی ہے؟ جوہاپورہ میں گیس کی لائن کیوں نہیں لے جائی جا رہی ہے؟ انہوں نے سوال کیا کہ سارا کچرا لا کر جوہاپورہ میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ بیرسٹر اویسی نے ممبئی میں 8 دنوں تک گوشت کی فروخت پر پابندی کے فیصلے کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ملک کی ترقی کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ کہ یہ جھوٹ بولنے کے ماہر ہیں لوگ، اور جھوٹ کی فیکٹری یہ لوگ چلا رہے ہیں گجرات میں۔ میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ نہ تو ان کو ہندو مذہب کے بارے معلوم، نہ رامائن مہابھارت کے بارے معلوم۔ قرآن میں کہیں پر بھی لکھا ہوا نہیں ہے ایسا۔ آپ کے ذریعے میں عوام کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن میں سورہ انعام ہے چیپٹر 6 ورس 144 145 کلیئر ہے۔ قرآن میں سورہ بقرہ ہے، اس کے معنی کیا ہے دیکھ لیا جائے۔ تو یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، اور اگر ان کو قرآن، اسلام، مسلمان سے اتنی ہمدردی ہے تو پھر مسلم علاقوں میں احمد آباد میں میٹرو کیوں نہیں جاری؟ جوہاپورہ میں گیس کی لائن کیوں نہیں جاری؟ کیوں نہیں وہاں سے سارے احمد آباد کا کچرا لا کر جوہاپورہ میں ڈالا جا رہا ہے؟ تو یہ ان کا ایک جھوٹ کا پروپیگنڈا ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ ہاں، کاؤ بین ہے اور اس قانون کو ماننا پڑے گا، مگر ہم نہیں چاہتے کہ ہم کو یہ لوگ قرآن میں کیا ہے سکھائیں۔ ہم قرآن جانتے ہیں اور ہم ان کو بتا رہے ہیں قرآن میں یہ ہے۔ دیکھیے، عجیب اتفاق ہے کہ آج پرائم منسٹر انڈیا انک کے نام پر پورے کارپوریٹ ورلڈ سے مل رہے ہیں اور اسمارٹ سٹیز کی بات کرتے ہیں۔ ممبئی ہمارا فائنینشیل کیپٹل ہے۔ کیا انویسٹمنٹ کلائمیٹ کے لیے اچھا ہے یہ کہ 8 دن کے لیے میٹ نہیں ملے گا، پولٹری نہیں ملے گا، فش نہیں ملے گا؟ کون سا انویسٹمنٹ انڈیا میں آئے گا؟ 8 دن کیا کریں گے؟ اور اگر یہی اسد الدین اویسی کہے گا کہ ٹھیک ہے بقرعید آ رہی ہے سب گوشت کھاؤ، تو بڑکھاؤ بھاشن بول دیں گے، اس کو کیس بک کر دیں گے۔ میں اگر بولوں کہ نہیں بقرعید کے 3 دن جو ہے کوئی ترکاری نہیں بکے گی، صرف گوشت ہی کھانا پڑے گا آپ کو، سب انکلوڈیڈ، تو کیا کریں گے پھر آپ؟ یہ بکواس ہے۔ دیکھیے، گوشت سے مسلمان نہیں کھاتے، گوشت نان مسلم بھی کھاتے ہیں، اور سب سے بڑا چیز یہ ہے کہ یہ اکنامک ایشو ہے۔ لوگ کاروبار کرتے میٹ کا، لوگ کاروبار کرتے فش کا، لوگ کاروبار کرتے پولٹری کا، اس میں لیبرر ہیں۔ 2 دن سمجھ میں آتا، 8 دن نہیں کریں گے تو کیا کھائیں گے؟ کیسا گھر چلے گا ان کا؟ اس کی فکر ہے ان کو۔ اسی لیے ہم مہاراشٹر گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کر رہے کہ وہ لوکل میونسپل اتھارٹی کا ریزولوشن ہوگا، مگر اسٹیٹ کے پاس انہرنٹ پاورز ہیں، وہ اس کو کینسل کریں اور صرف 2 دن کے تک رکھ کر ماباقی دنوں میں میٹ کی دکان کو کھلا رکھیں۔ مجلس اتحاد المسلمین کے ارکان مقننہ کے ایک وفد نے پرنسپل سیکریٹری ایجوکیشن راجیو رنگناچاریہ سے ملاقات کرتے ہوئے RSS کے ادارے شاردا دھمم بنڈلا گوڑا میں سرکاری ہیڈ ماسٹرز کے تربیتی پروگرام منعقد کرنے پر شدید اعتراض کیا۔ ارکان مقننہ ممتاز احمد خان، معظم خان، احمد بلالہ، جعفر حسین معراج، کوثر محی الدین، الطاف حیدر رضوی اور سید امین الحسن جعفری نے پرنسپل سیکریٹری سے ملاقات کی اور بتایا کہ ہیڈ ماسٹرز کے تربیتی پروگرام میں وندے ماترم، یوگا، سوریہ نمسکار، وندنا اور دوسرے ہندو رسومات کی تربیت دی جا رہی ہے، جو سراسر غلط ہے۔ پرنسپل سیکریٹری نے اس کی تحقیقات کا تیقن دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ خاطی عہدیداروں کے خلاف کارروائی کریں گے۔ نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اور صدر مجلس کی ہدایت پر آج تمام مجلسی ارکان اسمبلی اور ارکان کونسل یہاں پر ایجوکیشن کے پرنسپل سیکریٹری میڈم سے ملاقات کیے، اور اس میں اس بات کے تعلق سے ان کو توجہ دلائی کہ وہاں پر کچھ ایجنڈا یہ ہے کہ اس کو سوریہ نمسکار اور پھر یوگا اور اس طریقے سے RSS کے ایجنڈے کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اسکولز کے اندر ہر ڈسٹرکٹ سے 12 ہیڈ ماسٹرز کو بلایا گیا ہے۔ تو اس معاملے میں پرنسپل سیکریٹری میڈم تحقیقات کرنے کے تعلق سے بات کیے ہیں، اور یہ پروگرام بار بار وہاں پر شاردا جو دھامم بول کے ایک جگہ ہے، شاردا دھامم، یہ بلہ گوڑے کے اندر، یہ اسی جگہ بار بار یہ منعقد کیا جاتا ہے۔ تو اس کے پیچھے
या कोई हिडन एजेंडा है या पता नहीं क्या है कि ये आरएसएस के एक प्रोग्राम को यहाँ के जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स है इस तरीके से कर रहे हैं कि स्कूल्स में ये तमाम चीज़ों को लाया जाए। इसकी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सख्त मुखालफत करती है और सदर मोहतरम ने इसका नोट लेते हुए हमको कहा है कि यहाँ पर मुलाकात करें, और हमने मुलाकात की और मैडम ने तयक़ुन दिया है कि उसमें इंक्वायरी होगी और जो भी ऑफिसर्स इस किस्म की चीज़ अगर कर रहे हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। वज़ीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी ने कहा है कि जारिया साल गणेश मूर्तियों का विसर्जन हुसैन सागर में किया जाएगा। सेक्रेटेरिएट में गणेश विसर्जन के इंतजामात के सिलसिले में इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें शहर के वज़रा, बीजेपी अरकान असम्बली, पुलिस, बलदी, बरखी, आबरसानी और इमारत व शवारे के अलावा दीगर महकमों के ओहदेदारों ने शिरकत की। बाद में मीडिया से बात करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि अजीम तर बलदिया हैदराबाद विसर्जन के लिए ताउन फराहम करेगा। उन्होंने बताया कि पंडाल के बाहर लाइट लगाने की इजाज़त दी जा रही है, लेकिन डीजे की इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर दाखिला ने बताया कि 24 तारीख को ईद उल अज़हा और 27 को विसर्जन है, इसलिए हुकूमत दोनों त्यौहारों के पेश नज़र तमाम मुमकिना इक़दामात कर रही है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के दौरे चीन के मौके पर कई मकामी तंजीमों और मालियाती इदारों की जानिब से दरख्वास्तें मौसूल हो रही हैं कि शेड्यूल में उनके इदारे के दौरे को भी शामिल किया जाए। इस तरह की एक दरख्वास्त शीज़ान शहर के इदारे चाइना काउंसिल ऑफ प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की जानिब से भी दाखिल की गई। इस दौरान चीन में हिंदुस्तानी सफ़ीर अशोक कामता ने अपने अमले के साथ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की और चीन की सूरत हाल और सरमायाकारी में चीन की कंपनियों की सलाहियत के ताल्लुक़ से वाकिफ़ कराया। लियो ग्रुप के सदरनशीन ने भी मुलाकात करते हुए तेलंगाना में सरमायाकारी की अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। कांग्रेस रुकन असम्बली कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना का खजाना केसीआर की जागीर नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में किसान परेशान हैं तो वज़ीर आला चीन का दौरा कर रहे हैं। 2 करोड़ रुपए सर्फ करके तैयारा ख़रीदा गया है। अगर यही रकम किसानों को दी जाती तो उन्हें राहत मिल सकती थी। कोमटी रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला के रिलीफ फ़ंड में 2000 फाइल्स मौजूद हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। उनका कहना था कि इंतखाबात में जब इंदिरा गांधी और NTR जैसी शख्सियतों को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा था तो केसीआर क्या चीज़ हैं। हैदराबाद वाटर बोर्ड ने हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए 49 करोड़ 30 लाख रुपए ग्रांट के तौर पर जारी करने का मुतालबा किया है। वाटर वर्क्स दफ्तर में वज़ीर कमर्शियल टैक्स की क़ियादत में मुनक़िदा दोनों शहरों की आबी सरबराही से मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास में बोर्ड ने ये नुमाइंदगी की। ओहदेदारों ने बताया कि शहर में 8,30,000 कनेक्शंस हैं। यौमिया 365 MJT पानी सरबराह किया जा रहा है। उस्मान सागर की सतह में कमी को देखते हुए 25 MJT के बजाय 5 MJT लिया जा रहा है। इस तरह हिमायत सागर में भी सतह में कमी के बाद से 10 MJT पानी लिया जा रहा है। इजलास में गोदावरी से शहर को पानी लाने और कृष्णा के तीसरे मरहले के कामों का भी जायज़ा लिया गया। बोर्ड ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की तखमीना रिपोर्ट से भी वज़ीर को वाकिफ़ कराया। तेलुगुदेशम की तलबा तंजीम TNSF ने तेलंगाना में तलबा के मसाइल पर बस यात्रा निकालने का ऐलान किया है। मीडिया से बात करते हुए TNSF के कायदीन ने कहा कि तेलंगाना के क़याम में तलबा का रोल अहम रहा है, लेकिन आज हुकूमत स्कॉलरशिप्स और फ़ीस बाज़ अदायगी के मामले में लापरवाही का मुजाहरा कर रही है। TNSF के लीडर M मोहन रेड्डी ने कहा कि हर ज़िले में तलबा के मसाइल पर एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। 10 तारीख को नलगुंडा में एहतजाजी जलसा भी मुनक्किद किया जाएगा। साबिक़ वज़ीर दाखिला सबीता इंदिरा रेड्डी ने सवाल किया है कि हुकूमत को यह वाज़ेह करना चाहिए कि वो रंगा रेड्डी को पानी देना चाहती है या नहीं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अपोजिशन के सवालात पर शख्सी हमले करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि रंगा रेड्डी की तरक्की का सेहरा कांग्रेस के सर जाता है, इसके लिए वो मबाहिस के लिए भी तैयार हैं। साबिक़ वज़ीर दाखिला ने कहा कि गजवेल और सिद्दीपेट को पानी देने के लिए रंगा रेड्डी के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। तेलंगाना कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट भट्टी विक्रमार्का ने किसानों के लिए दिए गए धरने को नासमझी की हरकत कहे जाने को गैर जिम्मेदाराना रिमार्क करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि इक़्तिदार में रहने वालों को इस बात का एहसास होना चाहिए
کہ کسان خودکشیاں کر رہے ہیں لیکن ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہریش راؤ میں ہمت ہے تو انہیں ساتھ چل کر خودکشی کرنے والے کسانوں کے افراد خاندان سے ملاقات کرنی چاہیے۔ بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ اگر کانگریس نے موبلائزیشن کے نام پر لوٹ مار کی ہے تو اس کا ثبوت پیش کیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ری انرجی ری سائیکلنگ کے نام پر لوٹ مار کا منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے۔ کانگریس پارٹی کے ایک وفد نے چیف سیکریٹری سے ملاقات کرتے ہوئے گنے کی کاشت کرنے والے کسانوں کے بقایا جات ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے رکن اسمبلی جیون ریڈی نے کہا کہ ٹی آر ایس پارٹی نے انتخابات کے دوران یہ وعدہ کیا تھا کہ نظام شوگر فیکٹری کو حکومت چلائے گی، لیکن 14 مہینے گزر جانے کے باوجود اب تک اس سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ 2014-15 کے 30 کروڑ روپے کے بقایا جات بھی ادا نہیں کیے گئے، جبکہ وزیر اعلیٰ سرمایہ کاری کو فروغ دینے کی بات کر رہے ہیں۔ ٹی آر ایس کے رکن پارلیمنٹ سمن نے کہا ہے کہ کانگریس قائدین معلومات اور شعور نہ ہونے کی وجہ سے غیر ضروری بیانات دے رہے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سمن نے کہا کہ آج ریاست میں کسانوں کی بدتر حالت کے لیے کانگریس ذمہ دار ہے۔ سمن نے کہا کہ کانگریس نے ہی سوامی ناتھن کمیشن کی سفارشات کو نظر انداز کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ کانگریس کے دور اقتدار میں جتنی دھاندلیاں اور بے قاعدگیاں ہوئی ہیں اتنی کسی اور حکومت کے دور میں نہیں ہوئی تھی۔ سمن نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خریف موسم میں کسانوں کو 9 گھنٹے برقی سربراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ریاست میں کسانوں کی خودکشیوں کے واقعات کے خلاف بی جے پی کی جانب سے اندرا پارک پر دھرنا منظم کیا گیا۔ اس دھرنے میں خودکشی کرنے والوں کے افراد خاندان کے علاوہ بی جے پی قائدین اور کارکنوں نے شرکت کی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے بی جے پی کے ریاستی صدر کشن ریڈی نے بتایا کہ ریاست میں کسانوں کی حالت نہایت خراب ہے۔ کانگریس کے دور اقتدار میں بھی ہزاروں کسانوں نے خودکشیاں کی تھیں اور آج بھی ٹی آر ایس حکومت کے لاپرواہ رویے کی وجہ سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ کشن ریڈی نے کہا کہ روزانہ 8 تا 10 کسان خودکشیاں کر رہے ہیں۔ حکومت کو کسانوں کے مسائل کی فوری یکسوئی کرنی چاہیے تاکہ اس سلسلے کو روکا جا سکے۔ سابق وزیر ڈی کے ارونا نے کہا ہے کہ وزیر داخلہ این نرسمہا ریڈی ایک پارٹی کارکن کی طرح بات کر رہے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے انہوں نے کہا کہ ضلع پریشد کے اجلاس میں اگر کوئی کانگریسی رکن اسمبلی غلط حرکت کرتا تو اسے اب تک جیل میں ڈال دیا گیا ہوتا۔ ڈی کے ارونا نے وزیر داخلہ کی جانب سے ٹی آر ایس رکن اسمبلی کو کلین چٹ دیے جانے کو نامناسب قرار دیا۔ سنگاریڈی میں انڈین ایئر فورس کی جانب سے گروپ ایکس ایجوکیشن انسٹرکٹر کی جائیدادوں کے لیے تحریری امتحان، فزیکل ٹیسٹ اور ایڈیپٹیبلٹی ٹیسٹ منعقد ہوا، جس میں 600 امیدواروں نے حصہ لیا۔ 124 امیدواروں کو اہل قرار دیا گیا۔ کمانڈر ایئر فورس ڈی کے چودھری نے میڈیا کو بتایا کہ 10 سے 12 اکتوبر کے درمیان منعقد ہونے والے آئی اے ایف سیکیورٹی کی جائیدادوں کے امتحانات میں شرکت کرنے والوں کی تاریخ پیدائش 1 فروری 1996 اور 31 مئی 1999 کے درمیان ہونی چاہیے۔ سابق وزیر پرساد کمار نے ضلع رنگا ریڈی سے تعلق رکھنے والے وزراء کو کے سی آر کے خریدے ہوئے بکرے قرار دیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے پرساد کمار نے کہا کہ ضلع کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اور رنگا ریڈی کے وزراء ہریش راؤ کے سر میں سر ملا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہریش راؤ نے مشن کاکتیہ کو کمیشن کاکتیہ میں تبدیل کر دیا ہے۔ آروگیہ شری اسکیم کے تحت منڈی میرالم میں میگا ہیلتھ کیمپ منعقد کیا گیا۔ سابق رکن بلدیہ محسن بالالا نے افتتاح کیا۔ اس موقع پر مختلف امراض کے ماہر ڈاکٹرز نے مریضوں کا مفت معائنہ کیا اور دوائیں بھی تقسیم کیں۔ کیمپ میں امراض چشم کے متاثرین کے لیے معائنے کی سہولت بھی دستیاب تھی۔ واضح ہے کہ مجلس نے مذکورہ کیمپ کے لیے نمائندگی کی تھی۔ ملک پیٹ کے ایریا ہاسپٹل میں ایک مریضہ کی مشتبہ حالت میں موت واقع ہو گئی۔ 21 سالہ ساہیتی کے افراد خاندان نے الزام لگایا کہ پیر کی رات ساہیتی کا آپریشن کیا گیا تھا اور انتظامیہ کی لاپرواہی سے اس کی موت واقع ہوئی۔ متوفیہ کے رشتہ داروں نے بتایا کہ دواخانے میں کوئی ڈاکٹر موجود نہیں تھا اور یہی وجہ ساہیتی کی موت کا سبب بنی۔ متوفیہ کے افراد خاندان نے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔
پیر کی رات کشن باغ میں ایک شخص کے قتل کا واقعہ پیش آیا۔ مقتول کی شناخت 30 سالہ چاند کی حیثیت سے کی گئی ہے، جو پیشے سے باورچی بتایا گیا ہے۔ چاند کی لاش کشن باغ میں واقع ہے۔ لاریوں کی پارکنگ کے علاقے میں خون میں لت پت پائی گئی۔ نامعلوم حملہ آوروں نے آہنی سلاخوں سے حملہ کرتے ہوئے یہ واردات انجام دی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس نے مقام واقعہ پہنچ کر لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کیا۔ کنچن باغ پولیس نے 5 سپٹمبر کو حافظ بابا نگر میں ہوئے محمد اعجاز الدین کے قتل کے معمے کو حل کرتے ہوئے روڈی شیٹر حاجی انصاری کو گرفتار کر لیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈی سی پی سنتوش نگر وی سرینواسلو نے بتایا کہ مقتول اعجاز کے ناجائز تعلقات اس کی بیوی کے رشتہ دار نسیم سے قائم ہو گئے تھے اور اسی تعلق کی بنیاد پر اعجاز اور حاجی کے درمیان بحث و تکرار بھی ہوا کرتی تھی۔ 5 سپٹمبر کو حاجی انصاری اعجاز کو حافظ بابا نگر لے گیا اور اسے شراب پلانے کے بعد گلا کاٹ کر اس کا قتل کر دیا۔ پولیس نے 8 سپٹمبر کو حاجی انصاری کو ایرا کنٹا چوراہے کے پاس گرفتار کرتے ہوئے قتل میں استعمال کی گئی چاقو کے علاوہ موٹر سائیکل اور سیل فون بھی ضبط کر لیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ حاجی انصاری اس سے پہلے بھی 3 مجرمانہ مقدمات میں ملوث رہ چکا ہے۔ ٹاسک فورس نے گزشتہ 2 سالوں سے مطلوب منگل ہاٹ پولیس اسٹیشن کے روڈی شیٹر محمد چاند عرف بلڈر چاند کو گرفتار کر کے منگل ہاٹ پی ایس کے حوالے کیا۔ پولیس نے بتایا کہ محمد چاند 30 سے زائد مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھا۔ چاند کو عدالتی تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ تمام ریاستی عازمین حج مکہ معظمہ روانہ، جملہ 15 قافلوں میں 5450 عازمین کی روانگی۔ گائے کا گوشت کھانے سے قرآن میں منع نہیں کیا گیا، گجرات میں لگائے گئے بینرز پر بیرسٹر اویسی کی تنقید۔ آر ایس ایس کے ادارے میں گورنمنٹ ہیڈ ماسٹرز کے تربیتی پروگرام پر مجلس کا سخت اعتراض، محکمہ تعلیم کے پرنسپل سیکرٹری سے نمائندگی۔ کشن باغ میں پیر کی رات ایک شخص کا قتل، آہنی سلاخوں سے حملہ، خون میں لت پت لاش پارکنگ میں دستیاب۔ اور حافظ بابا نگر میں 5 سپٹمبر کو ہوئے قتل کا معمہ حل، روڈی شیٹر حاجی انصاری کی گرفتاری۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ یہیں پر اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔